بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي العباس سهل بن سعد السعدي رضي الله تعالى عنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك هذا؟ فقال يا رسول الله: هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. متفق علیہ۔ حضرت ابو العباس سہل ابن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے فرمایا: تیری اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس نے کہا کہ معزز لوگوں میں سے ہے، اللہ کی قسم یہ اس قابل ہے کہ اگر کہیں پیغام نکاح دے تو اس کا نکاح کر دیا جائے، اور اگر کسی کی سفارش کرے تو سفارش قبول کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر کے خاموش رہے۔ پھر ایک اور آدمی وہاں سے گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پھر پوچھا: اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا: یا رسول اللہ، اس شخص کا تعلق فقراء مسلمین میں سے ہے، یہ اس لائق ہے کہ اگر نکاح کا پیغام دے تو اس سے نکاح نہ کیا جائے، اور اگر سفارش کرے تو سفارش قبول نہ کی جائے، اور اگر کوئی بات کہے تو اس کی بات سنی نہ جائے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ فقیر آدمی پہلے شخص جیسے دنیا بھر کے آدمیوں سے بہتر ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اپنی حدیث کے اندر نقل کیا ہے۔ اس حدیث میں ان فقراء مسلمین کی فضیلت و عظمت کا بیان کیا ہے کہ جن غریب کو آج کی دنیا میں لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے، ان سے بات کرنا نہیں پسند کرتے، لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک ایسے لوگ ہی سب سے بہتر، سب سے افضل ہے، جنہیں معاشرے میں ان کی غربت کی وجہ سے، ان کی فقیری کی وجہ سے، ان کے مسکین کی وجہ سے نہ کوئی جانتا ہے، نہ ان کا کوئی احترام کیا جاتا ہے، نہ ان کا ادب کیا جاتا ہے، نہ ان سے سلام، نہ ان سے کلام، نہ ان سے بات چیت، کچھ نہیں۔ لیکن اللہ کے ہاں ان کا ایک ایک شخص دنیا بھر کے انسانوں سے بہتر ہے، دنیا بھر کے انسانوں سے بہتر ہے۔ جو ایمان و تقوی سے محروم ہو، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں اصل اہمیت ایمان و تقوی کی ہے، نہ کہ نسب خاندان کو دیکھا جائے گا، نہ ہی شان و شوکت کو دیکھا جائے گا، نہ ہی روپیہ پیسہ کو دیکھا جائے گا، نہ ہی بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھی جائے گی، بلکہ اگر دیکھا جائے گا تو ایمان اور تقوی دیکھا جائے گا۔ بہت ساری جگہوں پر آپ چلے جائیں تو وہاں تو باضابطہ خاندان کا نام لے لے کر کے کہا جاتا ہے۔ آگرہ میں آپ چلے جائیں، یوپی میں آگرہ میں آپ چلیں تو وہاں لوہار زیادہ ہے۔ لوہار کے خلاف اگر کوئی بات کر دے تو جان سے ختم کر دے، نہیں ہم لوہار ہیں، ہمارے اندر ایسا ہے، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں۔ تو گویا کہ انسان اپنے آپ کی تعریف کرے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے تو وہ بڑا نہیں ہے، اور انسان کتنوں ہی بڑا انسان ہو، لیکن اگر ان کے اندر ایمان نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، اللہ کی عبادت نہیں ہے، عبادت سے غافل، نماز سے غافل، روزوں سے غافل، ساری چیزوں سے، جتنی چیزوں کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے
احکام کو بجا لانے کا حکم دیا، اس ساری چیزوں سے غافل ہے، تو ایسے لوگوں کی شان و شوکت بیکار ہے، ایسے لوگوں کا خاندان بیکار ہے، ایسے لوگوں کا حسب نسب اور شان و شوکت بیکار ہے۔ نکاح کے لیے نیک مردوں اور نیک عورتوں کا انتخاب کیا جائے، چاہے وہ غریب ہی ہو، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ انسان اگر دیندار لڑکی سے شادی کرے گا تو گھر کے اندر دیندار آئے گی، دین آئے گا، اور پھر جب ان سے بال بچے پیدا ہوں گے تو وہ دیندار ہوگا، اور گھر کا ماحول بھی دیندار بنے گا۔ گھر کے اندر کیسے بیٹھنا ہے، کیسے سونا ہے، کیسے جاگنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، یعنی جب وہ بچہ ایک ایک چیز کو ماں باپ کو دیکھے گا تو بچہ بھی وہی کرے گا۔ آپ چھوٹی بچی کو کبھی دیکھیے، جو ماں متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ والی ہے، جب وہ پیشاب کرنے جاتی ہے تو پانی لیتی ہے، تو جب وہ چھوٹی بچی جب بڑی ہوتی ہے تو جب ماں کو دیکھتی ہے تو دھیرے دھیرے پھر وہ بچی بھی پانی لے کر کے پیشاب کرتی ہے۔ تو گویا کہ ماحول اور گھر کا ماحول ایسے ہی سدھارتا ہے، اور جب تک ماں باپ کو بچہ دیکھے گا نہیں تو گھر کا ماحول بھی نہیں سدھرے گا۔ گھر کے ماحول کے لیے، اصلاح کے لیے پہلے ماں باپ کو، گھر کے لوگوں کو پہلے اصلاح کرنی ہوگی، تبھی جا کر کے بچہ دیکھ کر کے بھی بچہ کے اندر اصلاح ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نکاح کے لیے نیک مردوں اور نیک عورتوں کا انتخاب کیا جائے، چاہے وہ غریب ہی ہوں، کیونکہ دینی اعتبار سے وہ دوسرے مسلمان کا کفو ہم پلہ ہے، یعنی دینی کفاءت، قرب تناسب اور برابری دیکھی جائے، محض دنیاوی کفاءت ہی کا خیال نہ رکھا جائے۔ پتہ یہ چلا، حدیث کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک آدمی گزرا تو آپ نے اپنے پاس بیٹھے بھی آدمی سے فرمایا کہ تیری اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا کہ معزز لوگوں میں سے ہے، اللہ کی قسم یہ اس قابل ہے کہ اگر نکاح کا پیغام دیا جائے تو اس کا نکاح کر دیا جائے، اگر کسی کی سفارش کرے تو سفارش قبول کی جائے۔ اتنے میں اور ایک شخص گزرا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا رائے ہے؟ پھر اس آدمی نے کہا، اے یا رسول اللہ، اس شخص کا تعلق تو فقراء سے ہے، اس شخص کا تعلق تو مسکین سے ہے، یہ فقیر ہے، مسکین ہے، غریب ہے، لاچار ہے، یہ اس لائق ہے کہ اگر اس کا نکاح کا پیغام دیا جائے تو اسے نکاح نہ کیا جائے، اور سفارش کرے تو سفارش قبول نہ کی جائے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ وہ جو معزز لوگوں میں جس کو تم نے شمار کیا، اس آدمی سے بہتر یہ فقیر، یہ مسکین پہلے شخص سے، دنیا بھر کے آدمیوں سے بہتر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی انسان غریب ہے لیکن اللہ رب العالمین کو ہمیشہ یاد کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگا رہتا ہے، اور ان کے اندر ایمان ہے، تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے، لیکن ایک انسان ہے اس کے اندر نہ اللہ کا ڈر ہے، نہ خوف ہے، مال و دولت ہے، زمین و جائیداد ہے، روپیہ پیسہ ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس آدمی سے یہ فقیر آدمی سب سے افضل، سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور